تیری پاکیزہ نگاہوں میں فطور آ جائے گا، تیری پاکیزہ نگاہوں میں فطور آ جائے گا، آئینہ مت دیکھ تجھ میں غرور آ جائے گا، ہم قلندر ہے ہماری صحبتوں میں آ کر بیٹھ، زندگی جینے کا تجھ میں شعور آ جائے گا۔ محترم حضرات، سامعین کرام، ابھی ہم نے قرآن مجید کی سورہ ملک کی ایک مختصر سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم انسان کو آزمانا چاہتے ہیں، ہم انسان کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ کون انسان ہے جو اچھا عمل کر کے میرے پاس لائے، کون انسان ہے جو بہتر کردار کے ساتھ میرے پاس آئے۔ اللہ یہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لیکن آج ہم ہیں، آج آپ ہیں، آج دنیا کے رنگینیوں میں ہم اور آپ اس طریقے سے مست ہو چکے ہیں، ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھول بیٹھے ہیں، ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جاننے کے باوجود بھی ہم انجان بنتے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ دنیا کی زندگی یہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے، اصل زندگی تو وہاں شروع ہونی ہے، اصل معاملات تو اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں شروع ہوگا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم کھا لیے پی لیے، زندگی گزر گئی، اسی زندگی کا نام اصل زندگی۔ جی نہیں، اس زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس کا نام اصل زندگی نہیں ہے، اس زندگی کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش ہے۔ تبدیلی کیا کرنی ہے؟ ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنی ہے، ہمیں یاد کرنا ہے وہ دن کو، ہمیں یاد کرنا ہے قیامت کی ہولناکیوں کو، ہمیں یاد کرنا ہے موت کو، ہمیں مرنا ہے، ہمیں اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہا ہے، بتلا رہا ہے۔ اللہ کے کلام میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کا کلام پکا ہے، اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، انسان کو ہر ایک چیز میں شک ہے، دنیا کے ہر ایک چیز میں شک ہو سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں موت میں کوئی شک نہیں۔ بڑے سے بڑے بادشاہوں کو، بڑے سے بڑے وزیروں کو، بڑے سے بڑے عہدے داروں کو، بڑے سے بڑے محل والوں کو موت آئی اور موت نکل گئی۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتلاتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، انہوں نے اپنے وزیر اور عملہ کو حکم دیا کہ جاؤ ایک محل تیار کرو۔ ان کے وزیر اور عملہ نے ان کے حکم کے تابع کام شروع کر دیا، بڑا سا محل بنایا گیا، بڑا سا محل، اور وہ عالی شان محل جب تیار ہو گیا تو بادشاہ سلامت سے کہا گیا، بادشاہ سلامت محل تیار ہو چکا ہے، چلا جائے دیکھنے کے لیے۔ بادشاہ جاتے ہیں محل کے اندر، ان کا دل محل کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، بالکل خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی جاؤ یہ محل تیار ہو چکا ہے، اس کی خوشی میں میرے لیے لذیذ کھانے بنوا کر لاؤ، آج یہی نئے محل میں کھانا کھاؤں گا۔ بادشاہ سلامت کے لیے کھانا لایا جاتا ہے،
اور جب کھانا لگایا جاتا ہے، بادشاہ سلامت کھانا کا نوالا بناتے ہیں، ان کے دروازے پر ایک دستک ہوتی ہے، ایک آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہتا ہے جاؤ کہو بادشاہ سلامت سے میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ کو ایسا لگا، ان کے پاس پیغام آیا، کہا کہ جاؤ کہہ دو بادشاہ نے کہا جاؤ کہہ دو کہ میں ابھی کھانا کھا رہا ہوں، کھانا کھانے کے بعد میں اس سے ملاقات کر لوں گا۔ وہ شخص پھر دوسری مرتبہ دستک دیتا ہے، کہتا بادشاہ کو بلاؤ اور مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ ان سے اس کا حولیہ پوچھا جاتا ہے، کہتا ہے اے بادشاہ سلامت، ان کا حولیہ فقیر نما حولیہ ہے، وہ شخص فقیر کے جیسا لگتا ہے۔ ارے بھائی جا کے کہہ دو میں کھانا کھا لوں گا، اس کے بعد جو بچے گا اسے دے دوں گا میں۔ تیسری مرتبہ جب بادشاہ سلامت کے پاس پیغام آتا ہے، بادشاہ سلامت اپنے وزراء کو، اپنے عملہ کو کہتے ہیں کیا تمہارے بازو کے اندر طاقت نہیں ہے؟ تم اسے دھکے مار کر باہر کر دو، وہ مجھے تنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ اسے پتہ نہیں کہ میں بادشاہ ہوں، وہ ہماری حکمرانی میں کھڑا ہے، وہ ہمارے محل میں کھڑا ہے اور ہم پر حکومت کرے گا، جاؤ اسے دھکے مار کر باہر کر دو۔ جب بادشاہ سلامت دھکے مرواتا ہے اسے، جب تیسری یا چوتھی دفعہ وہ گھر کے اندر دستک دیتا ہے، جب وہ قدم اس محل کے اندر داخل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو، اس محل کے اندر زلزلہ بڑپا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ ابھی کھانا کا لقمہ حلق کے اندر بھی نہیں ڈالا تھا، فوراً دسترخوان پر سے کھڑا ہو جاتا ہے اور دوڑ کر بھاگتا ہے اس کے پاس، کہتا ہے بھائی بتاؤ تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو اور کس کی اجازت سے میرے گھر کے اندر داخل ہوئے؟ وہ شخص کہتا ہے اے بادشاہ تو دنیا کا بادشاہ ہے، میں دنیا کے کسی بھی بادشاہ کے گھر میں جاؤں، کسی بھی بادشاہ کے محل میں جاؤں، مجھے کسی بادشاہ سے اجازت مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی بادشاہ سے اجازت مانگنے کی۔ وہ شخص کہتا ہے تم پہچانو میں کون ہوں؟ بادشاہ سلامت کہتا ہے کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ تم ملک الموت ہو۔ کیا ہو تم؟ ملک الموت ہو۔ کہا کہ ہاں بھائی تو نے صحیح پہچانا۔ کیا کہا؟ بھائی تو صحیح پہچانا، میں حقیقی معنوں میں ملک الموت ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، جو رب بھیجنے والا ہے، جو تمام کائنات کا بادشاہ ہے، اسے دنیا کے بادشاہوں کی کوئی اجازت کی درکار کی ضرورت نہیں۔ کہتا کہاں آیا؟ ہاں میں تمہاری روح کو قبض کرنے آیا ہوں۔ اب وہ بادشاہ حیران ہے، پریشان ہے، چہرہ سرخ ہو گیا، ڈر کے مارے کانپنے لگا، تھر تھرانے لگا۔ کہا کہ بھائی تھوڑی دیر مجھے مہلت دے دو، تھوڑی دیر کی فرصت دے دو، جو میں نے لوگوں کا مال ہڑپا تھا، جو میں نے لوگوں کا مال چھینا تھا، جو میں نے لوگوں پر ظلم کیا تھا، میں نے لوگوں پر جبر کیا تھا، میں نے مظلوموں کو ستایا تھا، میں نے بیواؤں کو ستایا تھا، میں نے یتیموں پر ظلم و جبر کیا تھا، تھوڑی دیر کا وقت دے دو، تھوڑی دیر کی مہلت دے دو، میں اس کے ساتھ انصافی کا معاملہ کر دوں، میرے خزانے میں جو مال موجود ہے وہ مال میں عوام الناس میں جا کر تقسیم کر دوں۔ جب کسی کی وقت آ جاتی ہے، موت کی وقت مقرر ہے، اس میں نہ ایک سیکنڈ آگے ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، فوراً جانا پڑتا ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ اب تجھے کوئی مہلت نہیں ملے گی، کوئی فرصت ملنے والی نہیں ہے، تو بادشاہ ہے دنیا والوں کے لیے، تو بادشاہ ہے اپنی رعایا کے لیے، تیرا بادشاہ، تیرے بادشاہوں کا بادشاہ، تمام کائنات کا بادشاہ تجھے پکارا ہے، تجھے بلایا ہے، تجھے جانا پڑے گا۔ اب یہ حیران پریشان ملامت کرتے ہوئے کوسنے لگا کس کو؟ اپنے خزانے کو، اپنے مال کو، اپنے سونے چاندی ہیرے جواہرات کو کوسنے لگا۔ اب اللہ کی شان دیکھو، اللہ تبارک و تعالی نے اس مال کے اندر قوت گویائی کو عطا فرما دیے،
بولنے کی سکت پیدا فرما دیے، بولنے کی طاقت دے دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ دیکھو، وہ مال جو وہ جمع کر رکھا تھا اس کے اندر سے غیب سے آواز آتی ہے، اے بادشاہ سلامت، تو ہمیں کیوں کوستا ہے، ہمیں کیوں ملامت کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے میری شکل میں جو مال دیا تھا وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، مظلوموں پر ہاتھ رکھنے کے لیے، مظلوموں پر شفقت کی نگاہ ڈالنے کے لیے، بیواؤں کو دیکھنے کے لیے، یتیموں کو دیکھنے کے لیے، اپنے رعایا میں کون لوگ بھوکا سو رہا ہے، کون لوگ کھا کر سو رہا ہے، کس کے گھر کے اندر دانا ہے، کس کے گھر کے اندر پانی ہے، کون لوگوں کے اندر کوئی سامان ہے یا نہیں ہے، ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری شکل میں تجھے مال دیا تھا، اور مال کو اپنا تو سب کچھ بنا رکھا تھا، اپنے مالک حقیقت کو بھول بیٹھا تھا۔ تجھے جانا پڑے گا، مال بھی کوستا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، یہ واقعہ ہم سبوں کو یاد دلاتی، بتلاتی ہے کہ جو مال ہم جمع کر رہے ہیں، دنیا کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا ہائے ہائے دنیا کرتے پھرتے ہیں، ہائے ہائے دنیا کرنا چھوڑ دیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، دیکھتا ہے، پرکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ، یہ کیسا بندہ ہے، یہ بندہ حقیقی معنوں میں اللہ والا ہے یا نہیں۔